ملک کی تاریخ ہی بڑی ایسی خراب ہے کہ جس میں کوئی الیکشن کبھی ہمیں آنکھیں ترس گئی ہیں صاف شفاف الیکشن دیکھنے کو. ہر الیکشن میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. پھر اس ملک میں تو پھر کاشف عباسی صاحب ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ایسے بھی ڈرامے کیے ہیں. ایک پیر سپاہی تھا، وہ مائک میں یعنی سپیکر میں لاؤڈ سپیکر میں پھونک مارتا تھا اور کینسر سے لے کے شوگر تک کا وہ علاج کا دعویٰ کرتا تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں 20-30 ہزار کا مجمع بوتلیں ہاتھ میں لیے جب وہ ڈھکن کھول کے کھڑا ہوتا تھا پھونک لگوانے کے لیے اور اس کے بعد اس پانی کو پینے کے لیے کہ ہمیں شفا ہو جائے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈرامے جو ہمارے سیاستدانوں کو تو اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارا کریکٹر اس سے بہتر ہوگا. نہیں، یہ اسی کیٹیگری میں، یہ اسی کیٹیگری نہیں، سن لیں یہ بالکل اسی کیٹیگری میں اس نے ڈرامہ کیا ہے قوم کے ساتھ. اس نے قوم کے ساتھ وہ سائفر والا اور اپنا جو ہے یہ اپنا امریکہ نے حکومت کا خاتمہ کر دیا اس کی کا اس نے ڈرامہ کیا ہے سر. لیکن اس نے ڈرامے کے علاوہ 2014 سے لے لیں آپ، مجھے یاد ہے 18 تک آ جائے، 18 سے لے کے 24 تک آ جائے، ڈرامے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا. سر آپ کو یاد ہے پینما آیا تو آپ کی میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے، بین الاقوامی قوتیں مجھے ہٹانے کے لیے سازش کر رہی ہیں. تو سارے کرتے ہیں. نہیں، پاناما کی بات آپ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر جب پینما لیکس آئی تھیں تو میاں صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ سازش میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے یہ مجھے ہٹانے کے لیے. اچھا 2016 میں آپ یہ بتائیں. نہیں، سن لیں اگر میاں صاحب نے کہا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج یہ بات ثابت نہیں ہو گئی وہ جن لوگوں نے اس ڈرامے کا حصہ بن کے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ کیا، انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالا، ان کی حکومت کو ختم کیا، اس چلتے ملک کو، ترقی کرتے ملک کو، آگے بڑھتے ملک کا بٹھایا، وہ آج سارے مان نہیں رہے کہ وہ اگر سازش نہیں تو اور کیا تھی؟ پاناما میں پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کا نام آیا اور سوائے میاں نواز شریف کے اور کسی کا حساب ہی نہیں ہوا. میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ بین الاقوامی سازش کا آرگومنٹ کو نیا نہیں ہے. یہ ہر ایک کا آرگومنٹ ہے. ہر ایک کہتا ہے مجھے میرے خلاف باہر سے سازش ہو رہی ہے. سن لینا وہ ڈرامہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف ہوا تھا اور وہ کامیاب ہوا. اب پھر اس نے بھی ڈرامہ کیا ہے. وہ بھی جو ہے وہ یعنی اس ملک میں جو ہے وہ ڈرامے جو ہے وہ چلتے ہیں اور تو کر لیتے ہیں سیاستدان ڈرامے. مجھے بتائیں سر، چلیں اندر ہی رکھنا ہے عمران خان کو؟ آپ کے خیال میں باہر آئیں گے؟ آپ کی اسیسمنٹ یا انفارمیشن پہلے بتائیں. انفارمیشن کے اندر آئیں گے 2 دن بعد باہر آ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، عدلیہ جو ہے، عدلیہ ہر دور میں دیکھیں کوئی اگر ادروائز آرگومنٹ رکھتا ہے وہ اپنا آرگومنٹ رکھتا ہے، لیکن میری عدلیہ جو ہے وہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ جو ٹھیک ہے کھڑے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی؟ خوف زدہ ہو جاتے رہے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. میں میرے خلاف جو ہے وہ یعنی کیپٹل پنشمنٹ کا کیس تھا تو میری ضمانت بھی تو ایک جج نے لی تھی نا. گورنمنٹ اس وقت میرے خلاف تھی. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ بالکل اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ کوئی جج جو ہے یا عدالت اس کی ضمانت لے سکتی ہے اور اگر ضمانت لے لے تو وہ باہر آ سکتے ہیں. لیکن آ جائیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. کوئی 2-4 دن 10 دن مہینہ جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت کوئی ریلی جلسہ گیدرنگ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دوبارہ رابی چین لکھے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیں عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے؟ میں نے تو یہی آپ کو عرض کیا ہے کہ عدلیہ ہر وقت میں، برے وہ جنرل مشرف کا دور تھا، مشرف کا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا تھا یہ 4.25 سال کا، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اس دفعہ زیادہ لوگ کھڑے ہیں سر، کھڑے ہوتے ہیں. رانا صاحب اس دفعہ زیادہ لوگ کھڑے ہیں. پشاور ہائی کورٹ دیکھیں، سپریم کورٹ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ. وہ ابھی دیکھیں سرگودا کا جج انہوں نے کس طرح کی رپورٹیں بنا کے بھیجی ہیں. وہ سارے یہ کچھ زیادہ ہی تگڑے اللہ کرے کھڑے رہے سارے اور عدلیہ مضبوط ہو اس ملک کی، اچھے فیصلے کرے، قانون کے مطابق کرے. لیکن یعنی ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں
اور آپ کی یہ بات کہ اس وقت کوئی زیادہ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ کوئی آپ کی اسیسمنٹ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے.